آگے مسئلہ ذکر کرے و ان قال اگر اس نے کہا کہ ان سکنتا یا ان اسکنتا پیازت دکان اتارن پہ بدرہم، اگر آپ اس دکان میں عطر پیروش کو رکھو گی نا تو 1 درہم آپ سے میں لوں گا ماہانہ پہ شہر. و ان سکن تو حددن، اگر یہ لوہار یا ولڈر وغیرہ کو رکھو گی نا تو وہ بدرہمین 2 درہم مانگو گی، کیونکہ اس سے ذرا دکان کمزور ہو جاتی ہیں. جائز وائی الامرین فعل استحق المسمى فی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام سے فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو کرے گا نا وہی پیسہ دے گا اسی کے مطابق. وقال رحمہ اللہ الاجارۃ فاسدۃ، اجارہ فاسد ہے کیونکہ معلوم نہیں کہ اب کون رکھے گا وہ. ومن استاجر دارا كل شهر بدرهم فلقد سيون بشهر واحد وفاسد ببقية شهور الله يسمى جملة الشهور معلومة. ایک شخص نے کسی کو کہا کہ آپ سے میں گھر کرائے پر لوں گا، ماہانہ آپ کو 1 درہم دوں گا. یہ پچھلے زمانے کے مسائل، اب 1 درہم کی بات نہیں، ہمارے اپنے پیسوں کے حساب سے بات ہوگی نا. ایک شخص نے کہا کہ آپ مجھے گھر کرائے پر مثلا 5000 ماہانہ دوں گا آپ کو، تو 1 ماہ کے لیے یہ عقد اجارہ تو درست ہو گیا نا، کرایہ والا جو عقد ہے، لیکن باقیہ کے لیے تو فاسد ہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ کہہ رہے کہ میں آپ کو ماہانہ 5000 دوں گا، معلوم نہیں کہ آپ کتنے ماہ یہاں رہو گے. ممکن اگر میں 5 ماہ بعد آپ کو کہوں گا کہ یہاں سے نکلو، بس گھر میرے لیے خالی کر دو، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کر دے جھگڑنا شروع کر دے کہ 1 ماہانہ میں نے آپ کے ساتھ 5000 کا فیصلہ کیا، آپ مجھے نکال کیوں رہے؟ پیسے تو دے رہا ہوں، پیسے تو دے رہے، لیکن مجھے کسی اور کو کیا کرنا یہاں بسانا ہے، مجھے خود ضرورت ہے. تو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کتنے ماہ یہاں رہو گے. ماہ بھی بتانے پڑیں گے کہ اتنے ماہ رہوں گا، اور پیسے بھی بتانے ہوں گے کہ ہر ماہ کا اتنا وظیفہ یا پیسہ آئے گا. فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه، اگر 1 ماہ کا مثلا عقد ہو کہ نا کہ ماہانہ میں آپ کو 5000 دوں گا، اور ایک دم کیا ہو گیا پہلی تاریخ دوسرے مہینے کی ہو گئی، تو اب مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے نا گھر والا صاحب مالک گو اس بات پر راضی ہے نا کہ شخص کو دوسرے مہینے کے لیے بھی اس گھر میں سکونت دے رہے، دوسرے مہینے کا عقد خود بخود ہو جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُجِرِ يُخْرِجُهُ إِلَىٰ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرَ، اب مجر اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا کہ تم نکل جاؤ، کیونکہ ایک پہلی تاریخ آنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہیے کہ گھر سے نکل جاؤ، اب ہم کہاں جائے. وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِي أَوَّلِهِ يَوْمًا وَسَاعَةً، یہ حکم ہے ہر ماہ کے اگر شروع میں وہ رہا نا پہلی تاریخ کو یا مزید اس سے رہا نا تو یہ عقد ہو جائے گا، وہ اس کو نکال نہیں سکے. اگر اس کو نکالنا ہو نا تو پہلے سے بتانا پڑے گا کہ یار 28 تاریخ ہو گئی ہے نا، پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں 30 تاریخ کو یہاں سے نکل جاؤ. وَإِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي. اگر ایک شخص نے کرائے پر گھر لیا اور اس نے کہا مثلا ماہانہ 5000 میں آپ کو دوں گا، اور اس نے 1 ماہ کی بجائے 2 مہینے وہاں رہا، تو اس پر صرف 1 ماہ کی اجرت ہوگی، پیسہ آئے گا. دوسری ماہ کی اجرت اس پر نہیں گئی، کیونکہ وہ جو مالک مکان تھا وہ کہاں گیا تھا؟ مر گیا تھا. کہاں گیا تو اس کو تو چاہیے کہ اسے خبر دے، وارنٹ کر دے، اسے بتا دے کہ آپ یہاں سے نکل جائے، یا کہہ دے کہ دوسرے ماہ کے پیسے بھی تیار کرو. اذا استاجر دارا سنة بمثلة دراهم جازا، اگر کسی نے کسی سے کہا کیا یہ ہم 1 سال رہوں گے اس گھر میں، آپ کو مثلا 1 لاکھ روپیہ دوں گے یا 50,000 جتنا بھی طے کرے، یہ بھی درست ہے. وَإِن لَمْ يُسَمِّ قَسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِنَ الْأُجْرَةِ، اگرچہ اس نے ہر ماہ کی جو مقدار ہے وہ نہ بتائی ہو کہ مثلا جب 1 لاکھ روپیہ آپ سالانہ دوں گے نا تو ماہانہ کتنے آئیں گے، مثلا 8,000 یا اتنا اقساط بتانے کی ضرورت نہیں. وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ، آگے کہہ رہے غسل خانے کی اجرت لینا بھی درست ہے. کسی نے غسل خانہ بنایا ہے کہ لوگ نہ آئیں گے تو اس پر پیسے لینا درست ہے. اس طرح سے پچنا لگوانا اس کی اجرت بھی درست ہے. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ عَصْبِ التِّيسِ، اگر کوئی کیا کر لے کہتے کہ یہ جو آپ کا نر جانور نے لیا ہو ہمارے مادہ جانور پر کیا کرنا ہے، مادہ جانور پر چڑھانا ہے اسے، تو اس کے پیسے لینا درست نہیں، کیونکہ اس میں جو کیا ہے منی ہے نا اس کا فروخت، اس کی فروخت آ جاتی نا، وہ ناجائز ہے، اس کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ خود سے کیا کر دے، پیسے دے کہ آپ نے جانور چھوڑ کے ہمارے جانور کے لیے احسان کیا ہے، آپ یہ پیسے لو، اس کے لیے خرچہ ونڈا وغیرہ گھاس خرید دے، جائز ہے. ولا يجوز الاستئجار على الاذان والاقامت وتعلیم القرآن والحج، حج وغیرہ زان، اقامت اور امامت، قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں، پیسے لینا جائز نہیں ہے. یہ شروع زمانے میں تھا جب بیت المال سے مسلمان علماء کو
کیا مل رہی تھی اجرت، تنخواہیں مل رہی تھی. اور آج کل تو یہ صحیح نہیں، اور یہ ضرورت کی چیزیں نا، جو چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوں اور شعائر ہونا ان پر اجرت لینا جائز ہے. تو اجرت لینا اس پر نہیں لے رہے لوگ کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لے رہے. مقصد یہ ہے کہ حبس وقت، جو ٹائم یہ دے رہے ہیں نا، ٹائم، اس کے لیے پیسے لے رہے. ولا يجوز الاستجار علی الغناء والنوح، نوح کرنا، رونا کسی میت پر، کیا کرنا، جھوٹی صفات بیان کر کے رونا اور اس طرح سے گانے بجانے، ان پر پیسے لینا ناجائز ہے. اس طرح تمام ملہی معازف جو ہے نا، ان پر پیسے لینا ناجائز ہے. یہ کام جائز نہیں، کوئی اور کام اپنے لیے کیا کر دے، ڈھونڈ کر اپنا لے. ولا يجوز اجارۃ المشاء عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام سے فرماتے کہ اگر کوئی مشاع چیز معلوم نہیں کہ اس کا کون سا حصہ ہے تو اس کو اجارے پر دینا درست نہیں. وقال رحمہ اللہ اجارۃ المشاء جائزۃ، مشترکہ چیز اس کا اجارے پر دینا درست ہے. صاحبین فرماتے ہیں کیونکہ اس میں تسلیم ممکن ہے کہ وہ چیز کیا کر دے، سپرد کر دے یا تخلیہ کرے. ويجوز استیجار الذئر باجرۃ معلومۃ، اگر کوئی عورت خاتون وہ کہہ رہی کہ آپ کا بچہ دودھ کا محتاج ہے نا، اور پاؤڈر وغیرہ بھی آپ نہیں کھلا سکتے، کچھ اور کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، میں دودھ پلاؤں گی لیکن آپ نے پیسے دینے پڑیں گے، تو پیسے لے سکتی ہیں. اگر اپنی ماں ہو تو بہتر بات ہے، اپنی ماں نہ ہو یا اپنی ماں زیادہ اجرت مانگ رہی نا، تو پھر کیا کر لے، اجنبی عورت کو رکھ لے. ويجوز بطعامها وكسوتها عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ. اگر وہی کہہ دے کہ آپ لوگوں کو مجھے نفقہ سکنا دینا پڑے گا یا کسوا دینا پڑے گا نا، کپڑا خرچ وغیرہ ماہانہ مجھے دیا کرو نا، میں آپ کے لیے دودھ پلاؤں گی، یہ بھی درست ہے. وليس للمستاجر يمنع زوجا من وطئها، آگے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون اس نے فیصلہ کیا نا کہ میں آ کے آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو دودھ پلانا کا یہ مطلب نہیں کہ بس اس عورت کو گھر میں رکھ لے اور کسی جگہ جانے نہ دے، بس دودھ پلائے گی جائے گی، اور کیا کام. اپنے متعین اوقات ہوتے نا دودھ پلانے کے لیے، تو جو مستاجر ہے وہ اسے روک نہیں سکتا کہ آپ یہاں سے نہ جاؤ، یا اس کا جو خاوند ہے اسے نہ چھوڑ دے کہ اس سے تعلق نہ رکھو، اس کو اسی کیا واسطہ. فإن حبلت كان لهم يفسخ الإجارة إذا خفوا على السبي من لبنها، اگر اس جو کیا ہے دودھ پلانے والا عورت ہے نا، مرضعہ، اگر وہ حاملہ ہو گئی نا، تو جن لوگوں نے اس عورت کو رکھا تھا نا بچے کی دودھ پلانے کے لیے، وہ اس سے اجارہ فسخ کر سکتے. وہ کہہ سکتے کہ محترم آپ تو دودھ پلا رہے تھے نا، لیکن آپ کا حمل ہو گیا، اور حمل کے بعد دودھ جو ہے ذرا کڑ ہو جاتا ہے، اس سے بچہ کمزور ہو جاتے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، ذوب آ سکتے، تو اجارہ فسخ کر لے کہ اب ہم نہیں پلانا چاہتے. وعلیہا ان تصلح طعام الصبی، اگر وہ کہیں کہ چل اس کے علاوہ کچھ اور میں آپ کو دوں گا، خدمت سر انجام دوں گی، تو کر سکتی ہے. وَإِذَا أَرْضَعَتْ فِي الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا، اگر ایک عورت سے کسی نے فیصلہ کیا نا کہ تم آ کے یہاں ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ گے، اس نے کیا کر دیا، اس نے اپنے دودھ پلانے کی جگہ بکری کا دودھ پلایا، تو بکری کی دودھ کے لیے تھوڑی انہوں نے کہا تھا، وہ تو کسی اور جگہ سے بھی لا سکتے تھے، تو اجرت نہیں ملے گی کیونکہ اس نے جو عمل واجب تھا نہیں کیا. وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجرة. اس باب میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی عامل ہے، صانع ہے، کام کر رہے اور اس کے کام کا اثر ہے، جیسے دوبی ہوتا ہے، رنگ ساز ہوتا ہے، تو جب اس نے آپ کا کام کر دیا نا، تو آپ کی چیز کو روک سکتا ہے جب تک پیسہ وغیرہ نہ لے، جب پیسہ وصول کرے گا نا اجرت، اس کے بعد آپ کو دے گا. ومن ليس لعمل اثر في العين، اگر کوئی کام کرنے والا اس کو کوئی اثر نہیں اس عین میں، فليس له يحبس العين للأجرة، تو اجرت کے لیے کیا نہیں کر سکتا، عین کو روک کے نہیں رکھ سکتا. کل ہمارے جیسے خلی ہے والملاح، یا صاحب سفینہ ہوتا ہے کشتی والا. آگے کہہ رہے وَإِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ يَسْتَعْمِلُ غَيْرَهُ، اگر کسی نے آپ سے کوئی چیز بنوانا چاہی نا اور کہا کہ تم خود بنو، کسی اور سے نہیں بنوانا، تو کسی اور سے نہیں بنوا سکتا. اس نے کہا کہ یار میں نے آپ کے پاس کپڑا لینا، تم خود سی کر میرے قمیص شلوار بناؤ، اس نے کسی اور سے کرا تو یہ درست نہیں ہوگا. ہاں اگر سب ایک طرح کی بناتے اور سب ایک طرح کی ماہر ہو تو الگ بات ہے. وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلْيَسْتَأْجِرْ مَنْ يَعْمِلُ، اگر اس نے کہا کہ میرے لیے یہ کام کر دو، تو یہ کام کر دو کا یہ مطلب تھوڑی کہ تم کر دو، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام میرے لیے کر دو، تم کرنا چاہتے کسی اور سے کرانا چاہتے ہو تو یہ جائز ہے. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ فَقَالَ صاحب الثَّوْبِ لِلْخَيَّاط، اگر درزی کا یا رنگساز کا اور کپڑے والا جو مالک ہو اس کا اختلاف ہو گیا، فقال صاحب الثوب للخياط امرتك ان تعمل قباء، کپڑے والے نے کہا کہ یار میں نے کپڑا آپ کے پاس اس لیے لایا تھا کہ تم اس سے قبا چوغا وغیرہ
کوٹ یا کچھ کیا بناؤ، کچھ اور بناؤ. وقال الخیاط قمیصا، درزی نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے تو قمیص سلوانے کے لیے کہا تھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں اب؟ وقال صاحب الصوب للصباغ، یا کپڑے والے نے رنگ ساز سے کہا کہ ہمارے تو کندز باحمر، میں نے تو سرخ رنگ دینے کے لیے کہا تھا، فصبوت اس پر تم نے زرد رنگ سے دیا، سر رنگ سے رنگ لیا. فالقول قول صاحب صوب میمین، تو اب یہاں پر کس کی بات معتبر ہوگی؟ کپڑے والا جو صاحب ہے اس کی بات معتبر ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ قسم بھی کھائے گا کیونکہ وہ منکر ہے نا، تو منکر پر قسم آتی ہے. پین حالب اگر اس نے قسم کہے نا کہ آپ نے غلط کام کیا ہے میرے لیے، جو کہا تو وہ نہیں کیا، تو فالخیاط ضامن، درزی یا رنگ ساز اس کا ضامن ہوگا، پیسے دے گا اور چیز اپنے پاس رکھ لیا. جو اس نے رنگ وغیرہ کوئی اور چڑھا ہے یا کوئی اور چیز بنائی ہے تو نقصان کے لیے پیسے دے، یا پوری چیز رکھ کے پوری قیمت دے. فین قال صاحب الصواب، اگر کپڑے والے نے کہا کہ عامل تولی بغیر اجرت، تم نے مجھے کہا تھا کہ بغیر پیسوں کی بناؤں گا، اب کہہ رہے کہ پیسے دیا کرو، یہ کیا کہہ رہے آپ؟ وقال ثانی نے کہا حضرت صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مارکیٹ میں کوئی ایسا ہے جو مفت کے کام کرے؟ مفت کے کام یہاں پر نہیں چلتے. اجرت پیسے پر میں نے آپ سے بات کی تھی. فالقول قول صاحب صاحب مایمین عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کہتے کپڑے والی کی بات معتبر ہوگی، لیکن قسم بھی کہے گا کہ تم نے مفت کا کہا تو اور اس نے مفت کا تسلیم کیا تھا. وقال ابو یوسف صاحب، امام یوسف صاحب فرماتے ہیں ان کان حریفا لہو، اگر وہ اس کے ساتھ معامل ہو، پہلے سے معاملہ کرنا چاہتے ہو، گاہک وغیرہ فلول اجرا، پھر تو پیسے دینا پڑے گا. لم یکن حریفا لہو، یا یہ مطلب حریف کا معنی پیشے والا، کہ جو کیا ہو پیشاور آدمی ہو. وَإِن يَكُنْ حَرِيفًا لَهُ، اگر وہ اس پیشے والا نہیں تھا، کہیں بنا فلا اجرت لو، پھر اس کو اجرت ملے گی. مثلا ایک شخص اس کو میں نے کہا کیا رہا کہ ہمارے لیے کیا کر لو چرپائی، کیا کر لو اس پر بان لگاؤ، یا کہا کپڑا میرے لیے بنو، درزی نہیں تھا، بس ویسے اس کو کپڑے سینا آ رہے تھے، کسی جگہ سیکھا تھا. تو جب اس کا یہ کام نہیں ہے نا، اس نے دکان کھولی ہے اور اس کے پاس مشین ہے، ہم نے مشین نکال کے اس سے بنوایا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفت کا اس نے کیا، کیونکہ بعض اوقات ایسا کر لیتے لوگ. ہاں اگر اس نے باقاعدہ کیا کہ یہ پیشہ اختیار کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدمت کے لیے پیشہ کھولا ہے، پیسے کے لیے، ضرورت کے لیے، تو پھر پیسے دینا پڑیں گے. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے فرماتے ان کان صائم مبتذلا لحاظ الصنعۃ بالاجرہ، کہ اگر یہ جو کام کرنے والا ہے وہ اس پیشے کے ساتھ مشہور ہو اور لوگ پہچانتے کہ اس کا کام یہی ہے، تو پھر پیسے دینا پڑیں گے. فالقول قول مع یمینہ انہ عامل بجرہ، قسم کا کہ کہے گا کہ میں نے پیسے پر آپ کے لیے بنایا ہے تو پیسے دینا پڑے گا. والواجب فی الاجارۃ الفاسدۃ اجرۃ المثل، اگر اجارہ فاسد ہو جائے، کوئی شرط فاسد اس نے رکھی ہو نا، تو اجارہ تو درست ہو جائے گا اس طور سے، اور جو اجرت دینا پڑے گی نا وہ اجرت مثل ہوگی، زائد وغیرہ کم کا اعتبار نہیں ہوگا. لا تجاوز به المسمى، وإذا قبض المستاجر الدار فعليه الأجرة، جب مستاجر گھر کو کیا کرے گا، قبضہ کرے گا، تو اس پر پیسہ آئے گا، اجرت دی، کیونکہ اس کو مقصود مل گیا. وإن لم يسكن، اگرچہ اس میں رہائش اختیار نہیں، کہ فإن غصب غاصب من يده سقطت الأجرة، کسی نے ایک شخص کو گھر کرائے پر دیا کہ یار آپ ماہانہ 5000 روپیہ دیا کرو، کیا ہوا کوئی اور شخص غالب بدماش تھا یا کوئی ڈاکو تھا یا کوئی غاصب زراور آدمی تھا، اس نے اس کے ہاتھ سے وہ گھر لیا، یہ دو یہ گھر، اس نے کہا کہ یار گھر یہ نہیں لے، کسی سے ہم نے خود کرائے پر لی. اس نے کہا جا ہم یہ نہیں جانتے کہ کون کرائے پر دے رہے، کون کرائے پر لے رہے، ہمیں گھر چاہیے، ہم یہاں کچھ ماہ کے لیے رہنا چاہتے ہیں. تو اب جس کو 5000 پر دیا تھا نا، اس سے یہ پیسے نہیں مانگ سکتا، کیونکہ جو مقصود تھا وہ تو فوت ہو گیا. وَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنَى فَلَهُ الْفَسْخُ، اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں 2-3 مہینے رہوں گا. جب دیکھ لیا اس کی چھت کیا تھی، خراب تھی، بارش کا پانی نیچے آ رہا تھا، یا اس گھر میں خطرہ تھا، نقب وغیرہ سوراخ تھے کہ کوئی رات کو گھس کے ہمارا سامان چوری نہ کرے، یا گرنے کا خطرہ تھا، جو شتیر وغیرہ گارڈرز تھے نا وہ کیا تھے، کمزور تھے، کہا کہ اگر ہم یہاں رہیں گے ایسا نہ ہو کہ گر کے ہمیں مار دے، تو اسی صورت میں اجارہ فسخ کر سکتے کہ یار ہمیں نہیں رہنا چاہے، 15000 روپے جو 3 ماہ کے لیے دیے تھے نا واپس کر دو. وَإِذَا خَرَبَتِ الدَّارُ، اگر گھر خراب ہو جائے، وَانْقَطَعَ شُرْبُ الزَّيْعَةِ، یہ زمین تھی فصل کے لیے لیکن اس کا پانی کسی جگہ سے رک گیا یا ختم ہو گیا، یا کسی نے کیا کر دیا کسی اور جگہ پھیر دیا. وَانْقَطَعَ الْمَاءُ، یا بالکل پانی خشک گیا کسی بھی طرح سے ہو گیا. عَنِ الرُّحَاء، یا مثلا اس نے چکی لی تھی نا کرائے پر کہ یہ چکی آپ نے گندم وغیرہ دانی پیسنے کے لیے بنائی ہے نا، لوگوں کو آپ دے رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، تو 10 دن کے لیے یہ چکی ہمیں دو، ہم 5-6 من یا 20-30 من جو ہے گندم پیسنا چاہتے ہیں نا، 30,000 روپے لو. اور کیا ہوگا، اس کا پانی رک گیا، جب پانی رک گئے پھر تو چکی نہیں چلتی نا، کوئی اور مشین تھی اور وہاں پیٹرول وغیرہ یا ڈیزل نہیں مل رہی تھی نا، تو اس صورت میں وہ اجارہ فسخ کر سکتے، خود ہی فسخ ہو جائے گا. ان فسخت الاجارہ،
آگے کہہ رہا ہے زماتا حد المتاکدین وقد عقد الاجارہ لنفس فسخت الاجارہ، اگر کسی نے اجارہ کیا تو ان میں سے ایک مر گیا مستاجر یا مجر میں سے تو ختم ہو گیا یہ اجارہ. ان کا ناقدہ لغیر، اگر کسی اور کے لیے کیا تھا لم تنفسخ تو اجارہ فسخ نہیں ہوگا کیونکہ کام اس دوسرے شخص سے متعلق ہے. آگے کہہ رہے ویسے خوشات الخیر فی الاجارہ، اجارے میں شرط خیار لگا سکتے کہ 3 دن کے لیے میں سوچوں گا اگر میں نے کرائے پر لینا ہونا تو آپ کو کال کروں گا یا بتا دوں گا، تو یہ بھی درست ہے. کما بالبیع وتنفسخ الاجارۃ بلا زار، عذر کی وجہ سے اجارہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کمان اس کی مثال سے استاجرہ دکانت فی السوق، اس نے بازار میں دکان کرائے پر لی لے تجربی تجارت کے لیے، فذهب ماله، ایسا ہوا کہ 10 لاکھ روپے اس نے رکھے تھے نا، وہ کسی نے چوری کر دیا، ہلاک ہو گئے، تب کیا کرے گا؟ ہوا سے تو پیسے نہیں لا سکتا، فضا میں جا کے یا خلا میں جا کے یا سمندر میں کود کے، تو اب اس کا مال ختم ہو گیا تو خود بخود اجارہ ختم ہو جائے گا. وہ کہے گا عذر کرے گا حضرت سے میرا جو مال تھا ختم ہو گیا، وہ کہاں سے سامان خرید کے تمہاری دکان میں بیچوں گا. یا کمن اجرا او کمن اجر دارن او دکانن، یا کسی نے کیا کر دیا، کسی کو اجارے پر دکان کر دیا بہت مالدارات میں، تو تم پلس پھر غریب ہو گیا کہ تم اس پر دیون آ گئے، کہاں کہ یار یہ گھر تو میں نے آپ کو کرائے پر دیا تو دکان، لیکن میں سے خود فروخت کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے پیسے دائن کو دینے ہیں، تو ایسا کر سکتے. فلزمت دیون لا يقدر على قضاء الا من ثمن ما اجرا، تو جو اجاری والی چیزوں سے بیچ کے سامانی دین ادا کر سکتے ہیں نا، تو اس کے لیے جائز ہے کسی بیچتے. فسخ القاضی العقد، تو قاضی کے پاس جا کر سائن وغیرہ کرا کے نا یہ اجارہ فسخ کر دے، وبا آپ دین پہ اس گھر وغیرہ دکان کو بیچ کے اس سے دین والا پیسہ ادا کر دے. ومن استاجر دابة ليسافر عليه ثم بدا له من السفر فهو عذر، ایک شخص نے کیا کر دیا اجارے پر کار وغیرہ لیا یا کوئی اور اسکوٹر یا دابا خریدا لیا کرائے پر کہ میں کل سفر کے لیے جاؤں گا، لیکن کیا ہوا کوئی عذر پیش آ گیا، اس گھر میں میت ہو گئی یا کوئی اور بیماری وغیرہ پیش ہو گئی، اس نے کہا کہ یار ہم تو جا رہے تھے سفر کو لیکن ایک عذر کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، تو بس یہ اجارہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب اس پر تھوڑی مسلط کر سکتے کہ تم نے اجارے پر لیا ہے اب کیا کر لو، پیسہ دینا پڑے گا، جاؤ یا نہ جاؤ. فین بدل المکاری من السفر فلیس ذلک بعذر، لیکن اگر کیا ہو جائے جو کرائے پر دینے والے اس کو مکری کہتے ہیں نا، جو کیا کرتے ہیں لیزنگ کرتے ہیں، اگر اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں تو جائے، اس میں کیا مسئلہ، کام تو اس نے کرنا ہے نا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، فسخ نہیں کر سکتا.